سنت سے ثابت شدہ درود کیا ہے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے میں کہوں گا سنت سے جو ثابت شدہ درود ہے اس میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ہے جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور درود ثابت ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں، اقبال کھیلانی کی بڑی بہترین کتاب ہے درود شریف کے مسائل، وہ کتاب لے لے، بہت چھوٹی کتاب ہے اور تمام ثابت شدہ درود اور پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اس میں نقل کر دیا، اور یہ من مانے ہے۔ میں آپ کو سوال کرتا ہوں، نبی اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی پہ درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ اور فرشتے اور جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو نبی پہ درود بھیجتے ہیں، انسانوں تم بھی درود بھیجو، یہ بات اللہ کہہ رہا ہے، اور نبی نے درود بتا دیا، تو وہ درود جو نبی نے بتایا وہ بھیجنا افضل ہے یا اپنا منمانا بنایا ہوا درود بھیجنا افضل ہے؟ بتائیے، جو نبی نے بتایا۔ تو لہٰذا یہ درود لکی، ماہی، گنجل تاج اور پتہ نہیں کتنے، میں ان کے نام پورے یاد بھی نہیں، جو پاکستانی پنسورے بڑے آسانی سے مل جائیں گے، کئی صفحات پر مشتمل ہے جو یاد بھی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک روانی رائمنگ ٹیونز میں پڑھے جاتے ہیں، اگر ایک قسم کا ٹیون رہتا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ تمام ثابت نہیں ہے یاد، بلکہ اس میں مشرکانہ عقائد ہیں، شرک اور بدعت کی باتیں ہیں، رسول سے حاجت روائی، مشکل کشائی کی دعائیں، لہذا جو ثابت شدہ ہے سب سے افضل درود ابراہیم پڑھیے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت شدہ آپ کو دیکھنا ہے وہ اقبال کیلانی صاحب کی بڑی بہترین کتاب درود شریف کی مسائل، اس میں دیکھیں تاکہ سارے تمام ثابت شدہ درود آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ اس میں خاص طور سے تمام وہ اعمال میں نے لینے کی کوشش کی تھی جس میں فرشتے ایک نمازی کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا تھا صف کو صحیح کرنے والوں کے لیے، اول صف کو سب سے پہلے بھرنے والوں کے لیے، امام کے رائٹ سائڈ کھڑے رہنے والوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ ہم نے دیکھا تھا۔ تو آئیے آج انشاءاللہ عزیز اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں اور چند باتیں یا چند اور بھی اعمال، اب اس کے اندر چیدہ الگ الگ اعمال ہے، اس میں اب کوئی مخصوص نہیں ہے کہ ایک جیسے، وہ الگ الگ چیزیں ہیں جن کے تعلق سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ویسے تو کئی اعمال کے لیے احادیث کے اندر فرشتوں کی دعاؤں کی تذکرے آتے ہیں، یقیناً وہ پوروں کو کور کرنا ممکن نہیں ہے، تو آج کی اس کڑی میں جتنی ہو سکتی میں رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو پھر اگلی جمعہ سے انشاءاللہ عزیز وہ اعمال جس سے فرشتوں کی بد دعا لگتی ہے، یہ تو دعا ہو گئی تھی، بد دعا لگتی وہ بھی دیکھنے کی انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے۔ تو چلیے آئیے وہ اعمال جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، ان میں ایک اور اعمال آج ہم دیکھیں گے، وہ ہے نماز کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا۔ جب انسان فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے اور وہ اعمال جو مسنون ہے وہ کرتا ہے، جیسا ذکر ہے، اذکار ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں چونکہ حدیث میں الفاظ ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک، تو اس کو بھی اجر ملتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا تم میں سے نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھنے والے پر فرشتے اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ اسی جگہ رہے اور بے وضو نہ ہو، مطلب جب تک وہ اس جگہ بیٹھتا ہے اور جب تک بے وضو نہ ہوتا ہے تب تک کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اب وہ چاہے ذکر کے لیے بیٹھے، تلاوت قرآن کے لیے بیٹھے، کوئی اجتماع یا تقریر کے لیے بیٹھے، یا دینی علم سیکھنے کے لیے بیٹھے، لیکن وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو تب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے، اے اللہ اس پر رحم کر، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس کو جو ہے معاف کر، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا مغفرت مطلب اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یاد رکھیے، اور رحم کر مطلب اللہ تعالیٰ اس کو رحم کر، مطلب آخرت کے اندر یاد رکھیے دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمان ہے، مطلب سب کو اس کے نعمتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ بارش برستی ہے تو سارے گھروں پر ایک ساتھ برستی ہے ایک شہر میں، لیکن اللہ رحیم صرف مومنوں پہ ہے روز قیامت، یاد رکھیے، عمومی اس کی رحمت سب کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، وہ خصوصی رہیں گی اور صرف مومنوں کے لیے۔ تو وہ دعا کرتے اللہ اس پر رحم کر، مطلب دنیا میں رحم کر، آخرت میں رحم کر۔ تو فرشتوں کی دعائیں تب تک ملتی ہے جب تک ایک آدمی نماز کے بعد نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، پھر مسنون اذکار ہے اور دیگر چیزیں کرتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں مساجد کے اندر جانے کی، ٹھیک ہے، اور اس میں اول وقت آنے کا بھی دیکھیے، نماز میں رہنے کا ثواب ملا، اور بعد میں رکنے کا یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں، تو نماز میں رہنے کا ثواب بھی ہے، فرشتوں کی دعائیں پہلے بھی ملی اور اس کے بعد بھی فرشتوں کی دعاؤں کا ایک انسان مستحق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اگر وقت ہو ہمارے پاس، چونکہ آج کل مصروفیتیں ہیں، آفیسز ہے، اسکولز ہے، کالجز ہے، مختلف لوگوں کے انکم کی وجہ سے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوشش کرے انسان اگر وہ خالی ہے تو کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے فری ہے تو نکڑ پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، کیوں نہ مسجد میں نماز کے اثر بیٹھا جائے ایک لمبے عرصے تک۔
تاکہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بنے بہرحال. تو یہ ایک عمل تھا. یہ اور ایک عمل دیکھتے ہیں جس کے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے ہم جو مستحق ہوتے ہیں یا فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں وہ ہے ختم قرآن کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اس کا معنی یہ ختم قرآن مطلب ایک انسان قرآن پڑھ رہا تھا, اس نے قرآن کو چالو کیا الحمدللہ رب العالمین سے, اور وہ خاتمے تک جا رہا ہے, مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر رہا ہے اور سورہ ناس پر ختم کر رہا ہے. اور پہلے زمانے میں یہ بات بالکل عمومی طور سے کی جاتی تھی, یاد رکھیں. اسی اعتبار سے قرآن کے اندر اسی اعتبار سے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آج آپ دیکھتے ہیں لکھنے کے اعتبار سے. مطلب یہ کہ وہ جو رکوع, اس کے بعد منزلیں, اس کے بعد پارا, یہ آپ دیکھتے ہیں نا, اس کے بعد نصف جو سورہ کہف کے اندر یہ تلطف دیکھیے آپ دیکھیں گے تو وہ تھوڑا بڑا لکھا ہوا رہتا ہے, چونکہ وہاں ایگزیکٹلی قرآن آدھا ختم ہوتا ہے, ہاف قرآن ختم ہوتا ہے وہاں, تو وہ نصف بولتے ہیں اس کو, تو ہاف قرآن یہ آپ سب دیکھیں گے. تو یہ کیوں بنایا گیا؟ یہ پہلے زمانے میں نہیں تھی, اس اعتبار سے تھے. رکوع سے مراد یہ کہ ایک رکعت میں کتنا پڑھ لے, تو رکوع بنا دیے گئے تھے. اسی طرح ایک انسان جو ہے مہینے میں قرآن ختم کرے تو پارے بنا دیے گئے تھے. مطلب یہ نہیں کہ اس کو قرآن ویسے ہی تھا, صرف اس کو کہ بھائی یہاں سے یہاں تک پڑھے تو ایک ایکولی 30 ڈیز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا. پھر منزلیں بنا دی گئی تھی, وہ 7 قرآن میں, تاکہ 7 ڈیز میں کسی کو ختم کرنا ہو تو 7 منزلیں ہیں. ٹھیک, تو اس اعتبار سے یہ سب کیا گیا تھا. تو پہلے زمانے میں لوگ قرآن کو ختم کرنے کی عموماً عادی تھے, یاد رکھیے, بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے. تو ظاہر سے جب وہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس سے پہنچ رہے تو جس وقت قرآن ختم ہو رہا ہے, جس وقت, تو اس وقت سے لے کر اگر صبح کر رہا ہے تو شام تک, شام کر رہا ہے تو صبح تک فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. سنن دارمی کی روایت آپ نے فرمایا جب ختم قرآن رات کی ابتدائی حصے میں ہو, اور چونکہ عموماً اس زمانے میں قرآن مصروفیت دن میں ہوتی حلال روزی کی, تو یہ کام رات میں زیادہ کرتے تھے. تو بہرحال آپ فرما رہے ہیں جب تم ختم قرآن رات کے ابتدائی حصے میں ہو تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر ختم قرآن کرنے والے پر درود بھیجتے, مطلب دعائیں کرتے ہیں رہتے ہیں. اور اگر ختم قرآن رات کے آخری حصے میں, مطلب تہجد کے وقت, سحر کے وقت جس کو کہیں گے, اگر اس وقت ہوتا ہے تو شام تک, مطلب اس کا پورا دن شام تک فرشتے اس کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں. قرآن کو ختم کرنے والا, مطلب سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک پڑھنے والا, جس وقت اس کو سورہ ناس میں ختم کرے گا تو اس وقت جب ختم ہوں گا اس وقت سے لے کر تو اس کی شام میں ہے تو اس کی صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, یاد رکھیے. اور فرشتوں کی دعا ہم نے دیکھا اس کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے, اس پر رحم کے لیے ہوتے ہیں, دنیا میں مشکل آسانی کے لیے ہوتی ہے, اور کئی بہرحال تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں, یاد رکھیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ختم کو قرآن کو بترتیب پڑھیں, سورہ فاتحہ سے سورہ ناس, اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑی جس کو ہم کہیں گے بری چیز ہے جو آج کے زمانے میں دیکھی جا رہی ہے, کہ لوگ بڑی بڑی ڈائجسٹ, بڑی بڑی کوشچنرز یا سوال و جواب کی کتابیں, اس کے علاوہ بڑی بڑی سلیبس کی بکس, اس کے علاوہ بڑی بڑی کتابیں جو پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتی جس سے ان کو دنیا کا فائدہ ہوتا ہے, وہ تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں, کھنگالتے ہیں, لکھتے ہیں, ٹک مارک کرتے ہیں, بک مارک کرتے ہیں, یاد رکھتے ہیں اور اس کو سہت کے رکھتے ہیں. لیکن ابھی قرآن سے وہ محبت اور وہ ربط, وہ ضبط ہمارا نہیں رہا کہ یہ بار بار ختم ہو رہا ہے. سوچئے, میں کسی پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں, میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں. سوچئے آخری بار قرآن ہم نے کب ختم کیا تھا صرف اس طرح کا آخر تک, آخری بار. وہ خوش نصیبی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو وقتاً فوقتاً اپنے زندگی میں ختم کر رہے ہیں. میں تو اپنے تقریروں میں یہ بھی کہتا ہوں کبھی کبھار, کم از کم یہ تو ہو اس سال میں ایک بار قرآن کو سورہ فاتحہ سورہ ناس تک پڑھا جائے, کم از کم ایک بار, رمضان کے علاوہ. رمضان میں تو سن ہی رہے اور پڑھ بھی رہے تو پڑھیے, لیکن کم از کم رمضان کے علاوہ ایک بار تو کم از کم. یہاں تو 30 پارے اس لیے بنائے گئے تھے کہ 30 دن میں ختم ہو, 7 منزلیں لکھی گئی تاکہ 7 دن میں ختم ہو. چلیے وہ سب اب نہیں ہو پا رہا ہے, ایک بار تو. اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات وہ ہے, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا ہو, یا پڑھنا سیکھا ہی نہ ہو, یا سیکھا تو بھول گیا ہو اور اب چاہتا بھی تو نہیں پڑھ سکتا ہے. کتنی بری بات. تو لہٰذا یہ کوئی بد نصیبی نہیں ہے, فوراً اپنی زندگی کی روش کو بدلیں, سیکھنا شروع کر دیں. کوئی ایسا کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا. دنیا کی شرمندگی ان کی تھوڑی بہت ہو سکتا, کسی کے پاس جاتا بولیں گے اتنے بڑے ہو گئے نہیں سیکھ پائے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آخرت کی شرمندگی سے تو بچ جائیں گے نا. لہٰذا پڑھنے کا معمول بنائیں, بڑی اہم چیز ہے. چونکہ نماز پڑھیں گا تو قرآن پڑھنا ہے, اس میں کئی دعائیں جو قرآن سے ثابت ہیں, قرآن کی مخصوص دعائیں اور مخصوص الفاظ کے کیا فضائل ہیں, اس پہ پورے میرے ایک لیکچر سے قرآن کے مخصوص الفاظ کے فضائل, قرآن کے مخصوص آیتوں کے فضائل یاد رکھیں, قرآن کی مخصوص جملوں کے فضائل,
تو میں نے ایسے پورے 2-2 گھنٹے کے لیکچرز تک کبھی اس کو دیکھے، تو بہرحال قرآن ختم کرنے کا ایک معمول بنا ہے۔ آئیے تیسرا کام جو کرنا ہے جس سے فرشتوں کی دعائیں مجھے اور آپ کو حاصل ہوں گی، وہی یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے فرشتوں کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجنے سے، جس کو درود بولتے ہیں، درود ابراہیمی یا اور بھی درود یاد رکھیے جو ثابت ہے، تو ہمیں فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ آئیے مستند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ مطلب آپ پر دعا جو ہے درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا فائدہ یا فضائل یہ 70 ٹائمز اینجل اور خود اللہ رب العزت بھی، فرشتے اور اللہ رب العزت بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ رحمت کی دعائیں، برکت کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں ملتی رہتی ہے اگر ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ تو اس کو معمول بنا لیں۔ اور ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں، جو مخصوص وظیفے میں بھی شامل کر سکتے ہیں آپ، دیکھیے وظائف بہت زیادہ ثابت نہیں، میں پہلے بتا دوں، دعائیں بہت ثابت ہیں، ہاں پر وظیفوں کا وہ چکر چلتا، پورا دین ہی وظیفوں پہ ٹکا دیا ہم نے، لیکن یہ وظیفہ ثابت ہے کہ صبح 10 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا اور شام میں 10 مرتبہ بھیجنا، یہ ثابت ہے وظیفہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت بڑے اس کے فضائل یاد رکھیں، تو لہٰذا 10 مرتبہ 10 مرتبہ کم از کم ڈے میں رکھیے۔ چلیے اب یہ بھی نہیں ہو رہا، نہیں کر پا رہے، تو کبھی بھی جب دل بولا ایک مرتبہ تو ہو جائے، ایٹ لیسٹ ان اے ڈے، ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آپ کے اور میرے لیے اتنی قربانیاں دی کہ آخرت میں بھی جو ایک دعا آپ نے اٹھا کے رکھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے ہے۔ تو اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے رحیم، اتنا سوچنے والے اپنی امت کا، اور امت ایک بار بھی درود نہ بھیجے۔ باپ نے کچھ کر دیا احسان تو زندگی بھر یاد کر رہے ہیں، چچا نے احسان کر زندگی بھر شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ چچا کا احسان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنا یہ دعا ہے نا، جیسے آپ احسان کو یاد کر رہے ہیں تو یہاں اپنے نبی کو یاد کرنا ہے نا، یہ شکرانے میں ہے، آپ پر درود بھیجنا، اس کے خود ہم کو بھی فائدے ہیں لیکن بھیجنا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں بھی کوتا ہو گئے، بڑے کوتا ہو گئے، تو درود بھیجنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا درود 70 مرتبہ کی دعائیں لاتا ہے۔ اب صبح شام 10-10 والا وظیفہ آپ کر لے جو ثابت ہے، تو یہاں تو 70 کے حساب سے ملٹیپل ٹائم کرتے جائیے۔ اور کچھ علماء لکھتے ہیں یہ جو 70 کی بات آتی ہے نا حدیث کے اندر، یہ انلیمیٹڈ کے لیے ہوتا ہے، بہت زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان، بہت انلیمیٹڈ بینیفٹس۔ تو بہرحال اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں۔ اب آئیے درود کے بارے میں چونکہ میں نے بات کی، مختصر سا درود کا فضائل رکھ دیتا ہوں، اور جمعہ کے دن درود کے بڑے فضائل یاد رکھیں، خاص ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پہ درود بھیجا کرو، تو جمعہ کے دن تو خاص کریں، عام دنوں میں بھی کریں، لیکن درود کی ایک فضیلت آتی ہے، یاد رکھیں وہ کیا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے اور کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ دعا کا رکھوں اور کتنا حصہ درود کا رکھوں؟ مطلب میں آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو میں جب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں، تو کتنا پارٹ اپنی دعا کروں اور کتنا پارٹ آپ پر درود بھیجوں؟ کیا آپ مشورہ دیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تو چاہے کر لے، لیکن اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے، مطلب جتنا تو چاہے، اس میں کوئی میں ریسٹرکشن نہیں لاتا ہوں، لیکن اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ تو اب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اگلا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا 1/4 درود بھیجوں اور باقی اپنی دعا کروں؟ مطلب 1/4، مطلب اگر کوئی چیز کے 4 حصے ہیں تو ایک حصہ میں آپ پہ درود بھیجوں، 3 حصے اپنی دعا کروں، مطلب اگر 4 دعائیں آپ کو کرنا ہے تو 1 درود ہے اور 3 دعائیں ہیں، تو کیا میں 1/4 درود بھیجوں اور یہ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جتنا پسند کرے بہتر ہے، لیکن زیادہ کرے تو اچھا ہے۔ تو پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، اللہ کے رسول آدھا بھیجو پھر، مطلب اگر 4 دعائیں کرنا ہے تو 2 درود اور 2 ہی دعائیں کروں، مطلب 2 اس میں اپنی دعا اور 2 آپ پہ درود۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جو بہتر سمجھے، جو پسند کرے اتنا بھیج، لیکن زیادہ بھیجے تو بہتر ہے۔ پھر وہ اگلا سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2/3 کر دوں، 2/3 اپنی دعا کا درود اور 1/3 اپنی دعا، مطلب اگر ایک چیز ہے اس کے 3 حصے کر دیا جائے تو 2 حصے درود اور 1 حصہ کیا میں اپنی دعا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جو پسند کرے وہ بہتر ہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو اچھا ہے، مطلب اس میں اور مزید اضافہ کرے تو اچھا ہے۔ تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اب دعا ہی نہیں مانگوں گا، میں صرف آپ پر درود بھیجوں گا جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے جب کہا کہ میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود بھیجوں گا، تو آپ نے فرمایا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے، پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کر دی جائیں گی۔ دعا انسان مانگتا ہے نا،
परेशानी के लिए मांगता है, हाजत के लिए मांगता है तो गम है, तो तुम्हारी गमों की किफ़ायत की जाएंगी और तुम्हारी मग़फ़िरत की जाएगी। 2 बेनिफिट मिल जाएंगे तुम्हें, मतलब गुनाह माफ़ कर दी जाएंगे और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मतलब जो दुआ मांगना थी दरूद भेज दो, हो गया। इसीलिए आप देखेंगे अहले अरब में ये ख़ास है, कोई भी चीज़ भूलेंगे, कोई मुसीबत आएंगे, कुछ होंगी तो दरूद पढ़ना शुरू कर देंगे, दुआ नहीं करते कभी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तब आप किसी अरब पूछे अरे फला चीज़ कहाँ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, वो दुआ दरूद शुरू कर देंगे। मतलब वो दुआ कर रहा है एक्चुअली वो, लेकिन वो दरूद की शक्ल में करा इस हदीस के मातहत कि मैं अपनी दुआ क्यों करूं, मैं सीधा दरूद भेजूंगा तो मेरी गमों की किफ़ायत की जाएंगी, मेरी मग़फ़िरत की जाएंगी, तो मेरे 2 फायदे हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो दरूद पढ़ देना फौरन, तो उनमें वो आदत है। बहरहाल एक चूंकि वो कल्चरल है, इल्म रखते हैं तो उनके अंदर वो सब चीज़ें कल्चरल है, याद रखिए। हमारे पास ऐसी आदत है, अल्लाह रहम करें, बुराई, गाली गलोच, दूसरे गंदे अल्फाज के लिए हमको बाय डिफ़ॉल्ट याद है, अच्छा ही नहीं निकलेगी मुँह से। अगर किसी ने आपको सता दिया तो आप उसको कभी खामोशी इख्तियार करेंगे या खैर की दुआ नहीं करेंगे, बद्दुआ दे देंगे फौरन। हमने आदत बना ली, लेकिन अच्छी बात नहीं है। उसने आप पे जुल्म किया, आप उसके लिए दुआ करें, खामोशी इख्तियार है, चल अजर देंगे आप। हर धक्के पर दुआएं देने की जरूरत नहीं। अल्लाह के रसूल ने औरतों को इस चीज़ से रोका, जो कुछ होते ही बस वो कोसने बैठ जाती है ना, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारे साथ तो ये हो, इनके बच्चे बर्बाद हो जाए, ये महल्ला सब लोग फला हो जाए, होता है ना, थोड़ी सी चीज़ हो जाए, नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आप नहीं जानते वो मुस्तहक नहीं था, उस बद्दुआ का बद्दुआ रिटर्न आती है। मेरे तो दरूद का मामला, तो अगर अपनी दुआओं के बदले मैं और आप सिर्फ दरूद ही मांग लें, दरूद ही पढ़ दे तो काफ़ी हो जाएगा। किफ़ायत भी की जाएंगी गमों की, गुनाह भी माफ़ कर दी जाएंगी। तो अब ये बहुत बड़ी चीज़ मालूम है। एक तो फरिश्तों की दुआ मिली 70 मरतबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुआ, मतलब उसका फजल मिला, दरूद मिला 70 मरतबा, और उसके अलावा ये फजीलतें हैं कि दुआ के बदले अगर ये कर लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज़ हम देखते हैं जिसकी वजह से फरिश्तों की दुआएं हमको मिलती है, वो ये याद रखिए, खैर पर खर्च करने वाले के लिए उसको दुआएं मिलती है फरिश्तों की, खैर के लिए खर्च करने वाले। अच्छा, ये जो रिवायत हदीस है इसमें सिर्फ खैर पर खर्च करने वाले को दुआ नहीं मिलती है, नहीं खर्च करने वाले को बद्दुआ भी मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ आ रही है। अब तक की सारी रिवायतों में ये दोनों वाले पार्ट नहीं आए, नहीं ना बारे। मतलब अगर कोई दरूद ना भेजे तो गुनाह नहीं कर रहा है, लेकिन भेजे तो सवाब कर रहा है। लेकिन अब जो आ रहा है मामला, ये हदीस के अंदर मतलब ये मामला ऐसा करो, नहीं करोगे तो ये मिलेगा। मतलब अगर दुआ मिल रही तो बद्दुआ भी मिल सकती है। क्या अमल है? वो अमल है खैर पर खर्च करने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और खैर पर खर्च न करने वाले के लिए बद्दुआ करते हैं। आइए हदीस के अल्फाज इस तरह से, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुतफ़क़ा अलैह रिवायत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में जो हदीसें आती हैं उन हदीसों को मुतफ़क़ा अलैह कहते हैं। मतलब इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इत्तेफाक किया इस हदीस पे, तो आप कहीं जगह देखेंगे मुतफ़क़ा अलैह, तो समझ जाना बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। बहरहाल चलिए, तो हदीस के अल्फाज क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन सुबह, ठीक है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता बंदे जिसमें सुबह करते हैं मगर 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। इनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता फरमा, और दूसरा फरिश्ता कहता है, अल्लाह रोकने वाले को तबाह और बर्बाद कर दे। तो यहाँ खर्च करने वाले से मुराद अल्लाह की राह में खैर पर खर्च करने वाला, सही जगह खर्च करने वाला, रिश्तेदारों पे खर्च करने वाला, मतलब जो भी जायज़ है, ज़कात, सदक़ात, फलां फलां फलां, तो ये खर्च मुराद है। तो खैर पर खर्च करने वाले के लिए दुआ और नहीं खर्च करने वाले के लिए दूसरा फरिश्ता बद्दुआ देता। हर रोज़ 2 फरिश्ते उतरते हैं और एक इंसान के लिए दुआ या बद्दुआ देते हैं। खर्च करने वाले के लिए दुआ और रोकने वाले के लिए बद्दुआ। अब एक मसला क्या आता है, जब भी खर्च की बात आती है तो हम लोग मालदारों की तरफ देखते हैं, हमें तुम्हारे लिए बात है, तुम्हारे लिए बात है, हर आदमी मालदार की तरफ देख रहे। नहीं, यहाँ खर्च में मालदार और गरीब का तकसीम ही नहीं है। जो जिस इस्तिताअत में है वहां उसको खर्च करना है, ये खर्च मुराद है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं 100 रुपए दिन में कमाता हूं तो रुपया तो अल्लाह के नाम में खर्च कर सकता हूं ना, रुपया 1 रुपया कर सकता हूं ना, तो फिर करें। ये समझने की जरूरत है। हम जब भी खर्च की बात आती है मालदारों को सोचने ऐसा नहीं। और अगर एक इंसान जो 100 रुपये कमाता है उसमें से रुपया किसी पे खर्च करता है तो अपनी इनकम का 1% खर्च कर रहा है, तो उसको सवाब रुपया खर्च करने का नहीं मिलेगा, इनकम के परसेंटेज के एतबार से मिलेंगे। ये बात याद रखिए, वरना अगर ऐसा हो जाएगा तो मालदार के खरीब तो गरीब कभी खर्च करके पहुंच ही नहीं सकता। पहुंच सकता है, गरीब मालदार से आगे पहुंच सकता है खर्च करने में। वो ऐसा कि मैंने आज 100 कमाया तो 50 रुपये खर्च कर दिया। बताइए को मालदार 1 लाख कमा के 50,000 खर्च कर सकता है क्या? मैंने 50% ऑफ द सैलरी आज खर्च की, मुझे 50% माल खर्च करने का अजर मिलने वाला। तो अल्लाह ताला फीसद में देगा और रुपये के अमाउंट में नहीं मिलने वाला है। कोई ये ना सोचो उसने 1 रुपया खर्च किया, मैंने 50 किया तो मेरा 1 रुपया तो क्या वैल्यू। नहीं, तुम्हारा 1 रुपया तुम्हारी अर्निंग का क्या पार्ट था उस पर डिपेंड है सब चीज़ें। बड़ी बात है।
समझने की जरूरत है इन चीजों को। तो कोई भी इंसान, मैंने तो नहीं देखा लाख कमाता और लाख खर्च करता हो, लेकिन ऐसे लोग मैंने देखे जो 100 कमा के पूरा 100 भी किसी भी खर्च कर देते हैं, क्योंकि वो उस दिन पाते हैं कि वो ज्यादा मुस्तहक है मेरे बदले। बहुत बड़ी बात। तो खर्च करने वाले बन जाइए, हर आदमी खर्च करे। खर्च करने की खुसूसियत क्या है मालूम आपको? अल्लाह रब्बुल इज्जत देता भी चला जाता है। किसी कहने वाले ने एक अच्छी मिसाल दी थी समझने के लिए खाली, कि एक टैंक है, उसमें कई नल लगे हुए हैं और पानी तेजी से जा रहा है, तो ऊपर वाला देखकर बोलता है इसको जल्दी जल्दी भरो, इसके पानी ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा तो इसको ज़्यादा खर्च कर रहा है। अब एक जगह टैंक ऐसे पानी खर्च ही नहीं होता, तो एक तो पानी सड़ना शुरू हो जाएगा, गाल गंजाल कीड़े मकोड़े आना चालू हो जाएंगे उसमें, और पानी खराब हो जाएगा, इस्तेमाल के लायक उसके लिए भी नहीं रहेगा जिसने टैंक में भरा है। तो ये मिसाल खर्च करने वाली की, जब वो खर्च करता है तो अल्लाह देखता है, अरे इसका तो बहुत खर्च हो रहा, कम हो जा रहा है, इसको और अता करते जाओ, और अता करते जाओ, और अता करते। अच्छा कैसे? कभी ये भी सवाल आता है, ठीक है आपने बोल दी भाई साहब मैं तो शुरू कर दिया लेकिन दिख रहा नहीं, कैसे? वो भी समझो। खर्च जब इंसान करेगा तो मुख्तलिफ शक्लों में चीजें सामने आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ खामो खा के पैसा खर्च होने वाला था, अल्लाह ने वहां से बचा लिया खर्च की वजह से, अभी दिखेगा तो नहीं ना। जैसा कि मैं अल्लाह के नाम में खर्च करता था तो मैं बीमारी से बच गया, जिसके नतीजे बीमारी में जो पैसा जाने वाला था वो अल्लाह के नाम में खर्च करने की वजह से अजर में शामिल हो गया। समझे ना? तो कभी ऐसा भी होता था हमारा कैसा, आपने बोले खर्च करो, कर दिए, 50 खर्च कर दिए, 50 रिटर्न ही नहीं आ रहे कहीं से। वैसा नहीं हो, वो कैलकुलेशन अलग ढंग से होगा। और दूसरी बात यह है कि जब अल्लाह के नाम में खर्च करते हैं तो माल बढ़ता है, लेकिन कैलकुलेटर में घटता है। दिखने के एतबार से कम होगा ना, 100 रुपये में से ज़कात की 2.5 रुपया, तो अब 97.5 बचे अपने पास, तो कैलकुलेटर तो यही बताता है। लेकिन जब अल्लाह के पास वो माल सच्चे दिल से चला जाता है तो बरकतों के शक्ल में वापस आता है, अच्छी सेहत की शक्ल में वापस आता है, नेक औलाद की शक्ल में वापस आता है, अमन और अमान वाले इलाकों की शक्ल में वापस आता है, कई अच्छी अच्छी शक्लों में रिटर्न आता है। तो वो उसका कोई एक नहीं है, कभी कभार माल के इजाफे की शक्ल में भी वापस आता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 100 गए तो अल्लाह 200 देगा, ये भी कोई मसला है। और 100 गए और अच्छी सेहत मिल गई, 100 गए औलाद अच्छी निकल गई, ये कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल खर्च करो, सही जगह खर्च करो। और उम्मत मुस्लिमा को कोई खर्च करने में ठेंगा नहीं बता सकता, बहुत खर्च करने वाली उम्मत, लेकिन कहाँ खर्च करती है बड़ा मसला है, वो इशू है, कहाँ खर्च करती। आज हमारे खर्च वहां हो रहे जहाँ होने की जरूरत ही नहीं है। शादी ब्याह सबसे अव्वल, अच्छे घर उसके बाद, फिर अब सैर व तफरी भी जुड़ गई आके, तो अच्छे गैजेट भी जुड़ गए, अच्छे अच्छे इस्तेमाल की चीजें और घूमने फिरने का शौक, ये सब चीजों में हमारा खर्च हो रहा है। लेकिन जहां होना है वो क्या क्या है, वहां हमने छोड़ दिया। देखिए कि इंसान घर जो पूंजी जमा करता है, आप में से कई लोग हैं इस उम्र को पहुंच गए जो पूंजी जमा करता है, अच्छा खाली आप इसमें शामिल नहीं है, समाज भी कभी कभार गुनाहगार होता है, पूरा समाज मिलकर इंसान से गुनाह करवाता है। और उसमें से ये इज्तिमाई गुनाह जो मुसलमान एक दूसरे से करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं कभी, दूसरे से भी करवाते हैं, वो है शादी ब्याह में फजूल खर्चियां जो जहेज के नाम पे करवाई जा रही है, रसूमात के नाम पे करवाई जा रही है। मैं नहीं चाहता अपनी बच्ची की शादी गैर सुन्नत तरीके पे, लेकिन लोग मजबूर करते हैं कि मैं वो सब करूं। तो पूरा समाज मिलकर गुनाह में मुझे डाल रहा है, नहीं डाल रहा, करूंगा क्या? मसला ऐसा है कि ये समाजी गुनाह है जिससे मैं अकेला बच नहीं सकता हूँ, सब कर रहे मुझे करना है। अरे भाई खर्चों को कम करो, ये शादी ब्याह वलीमे रसूमात खुराफात ये खर्चे खत्म करो, इसके बदले आपके लिए जो खर्च करने की जगह है उन जगहों पे खर्च करो। याद रखो वो सबसे पहली जगह है इल्म और फन और हुनर में अपने बच्चों पे खर्च करो। इल्म से मुराद दुनिया भी आ गया और दीन भी आ गया, अलग अलग नहीं कर रहा हूँ इसको मैं। सबसे पहला मुस्तहक जहाँ पैसा खर्च होना ये है, क्योंकि अगली नस्लें जब इल्म और हुनर और फन में आगे रहेंगी तो और कमाएंगी और अपनी अगली नस्लों को लेकर चलेंगी। तो ये बड़ी अहम चीज़ हो गई। इसके अलावा आपके खर्च के मुस्तहक हैं फिर वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर माल का मुस्तहक बनाया है, उन पर खर्च करो। उनमें सबसे अव्वल वो यतीम बच्चे जिनके पास माल नहीं है, वो बेवा औरतें जो यतीम बच्चों को पाल रहे परेशान हाल है, वो उसकी मुस्तहक है। फिर आपके दीगर रिश्तेदार और दीगर लोग समाज के, उनको खिलाओ पिलाओ पहनाओ। और शुरुआती ज़माने में यही सब हो रहा था, सहाबा का असल माल इसी पे खर्च होता था, इसी पे होता था। आज हमारे खर्च का मामला ही अलग है। माँ आयशा बैठी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने की बात है, आपकी वफात के बाद किसी ने 1 लाख रुपया 1 लाख दिरहम तोहफे में भेजा। ज़ाहिर सी बात है उम्महातुल मोमिनीन में से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान को या खानवादे को ज़कात नहीं चलती है, सदका भी नहीं चलता है, तोहफे तायब देना पड़ते हैं। तो किसी ने 1 लाख मतलब 1 लाख अशरफी समझ लीजिए आम ज़बान में, वो गिफ्ट में दिया, तोहफे में भेजा अपनी माँ को, यह माँ आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अब ये हुआ कि माँ आयशा ने अपनी जो लौंडी को बुलाया, उस ज़माने में गुलाम वगैरह का सिस्टम था, कहा उसको दे के आओ, 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 जो भी आपने तरजीहात थी वो गरीब यतीम मिस्कीन माजूर बेसहारा पड़ोसी फलां 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 आपने वो किया, शाम हुई तो कहा इफ्तार के लिए कुछ लाऊं,
تو کہا افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا 1 لاکھ درہم دیے تھے نا کسی نے ہدیے میں آئے تھے نا. تو کہا آپ کا معاملہ ہی ایسا ہے, بس اس کو دے کے آؤ, اس کو دے کے آؤ, اس کو دے کے آؤ, پورے 1 لاکھ ختم ہو گئے. کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, آگے بڑھو. تو وہ 1 لاکھ درہم ان کے پاس آتے ہیں اور شام میں ان کو افطار کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مطلب 100% خرچ کر دیا جو آیا. اچھا یہ جو تحفہ آیا تھا, یہ تحفہ ظاہر سی ملکیت ہوتا ہے, تحفہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ بعد میں جس نے تحفہ دیا اس سے پوچھے میں کیا کروں اس کا. تحفہ ملکیت ہوتا ہے, جب آپ کو کسی نے دے دیا تو آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں, آپ جو چاہے آپ کریں. ان کو ملے 1 لاکھ, انہوں نے کسی اور کو دے دیا. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ صحابہ کا معمول تھا اور اللہ رب العزت نے ان کو ریٹرن بھی دیا اس لیے کہ یہی ماں عائشہ ہے جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا تھا. وہ حدیث کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا جانور ذبح ہوا, کہا یہ اس کو دے کے آؤ, وہ اس کو دے کے آؤ, وہ اس کو دے کے آؤ, اور آخر میں جو ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے لیے بچا. میں عائشہ نے اللہ کے رسول فرمایا, اللہ کے رسول بس ابھی صرف اتنا بچا ہے, مطلب بہت تھوڑا بچا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ نہیں, وہ جو گیا وہ بچا ہے. میں عائشہ کیا کر رہی ہے کہ اتنا بچا ہے, مطلب ابھی ہاتھ روک دے, خود بھی تو کھانا ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے, یہ نہیں بچا, یہ تو سیلف خرچی میں آئے گا, وہ بچا ہے جو گیا ہے. مطلب کیا ہوا سمجھیے بات. اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک کمپنی اس میں آپ کو انویسٹ کرنا ہے, میں بالکل بھی یہ کہوں گا نہیں, کبھی اور میں نے زندگی میں کہا بھی نہیں آتا, لیکن اگر آپ سے کہوں ایک کمپنی انویسٹ کرنا ہے, ریٹرنز 700 ٹائمز منیمم, جتنا ڈالوں گے اس کا 700 گنا ملے گا کم از کم. اس کے بعد اور بھی بڑھ سکتا ہے, مور دین 700 بھی ہو سکتا ہے. ایک ڈالنا ہے, بس لمٹ یہ ہے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد ملتا ہے, وہ آنکھ بند کرنے سے پہلے نہیں ملتا ہے. مطلب دنیا سے جانے کے بعد اس کے ریٹرن سے, مطلب اس کا لاکنگ پیریڈ آپ کی زندگی ہے. دنیا میں ہوتا ہے 5 سال 10 سال ریٹائرمنٹ, ویسا نہیں, اس کی لاکنگ پیریڈ ہے آپ کی لائف. آئی نوٹس 700 ٹائمز اینڈ مور دین دیٹ, مطلب اس سے بھی زیادہ, ملٹیپل آف 700 ٹائمز, 700 کا کئی گنا زیادہ آپ کو ملنے والا ہے. تو دنیا میں تو ہم کر دیں گے فوراً مل رہا ہے تو, لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم کوئی حساب نہیں سمجھتا ہے. لیکن صحابہ کو جو ہے یہی حساب سمجھتا تھا, بس دنیا کے حساب نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی کتنا ملے گا اور کیسا ملے گا. ان کو یہ حساب سمجھتا تھا کہ یہ ریٹرنز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے وہ سنا تھا جو گیا وہ بچا. تو وہاں عائشہ اپنی زندگی میں جو گیا اس کو بچا مان کر سارا خرچ کر دیا کرتی تھی جو آپ کے پاس آتا تھا. اور کئی واقعات ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں, مطلب لا تعداد صحابہ کے واقع. وہاں عائشہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک مانگنے والے نے آواز دی. اس زمانے میں لوگ یوں ہی نہیں مانگتے تھے, یوں ہی بالکل نہیں مانگتے تھے, بات بالکل طے تھی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رکھی تھی, جو بلا وجہ دنیا میں مانگے گا تو قیامت اپنے رب سے ایسے ملے گا کہ چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. تو کوئی مانگتا نہیں تھا بے وجہ, لیکن ایک آدمی مانگ رہا ہے مطلب جینوین ہے, دینا ہے. میں عائشہ سوال کرتی ہوں, ایک کھجور ہے کھانے کے لیے, دے دو, مطلب اویلیبل فوڈ دے دیا, کہا دے دو. اندازہ لگائیے میرے سے آپ سے ہو سکتا ہے, مطلب اس کی تو میں مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں, مثال دوں گا تو صرف آپ ہنسیں گے. مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ دوں, ایک سلف کا ایک واقعہ ہے بہرحال, ان کے 10 مہمان آ گئے, اب بیچارے بہت پریشان ہوئے, 10 ہی روٹیاں تھیں ان کے پاس, وہ بھی غریب آدمی, رات میں مہمان آ گئے, کریں گے کیا. اور آپ کو پتا ہے نا عربوں کے اندر یہ آج سے نہیں, قدیم زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے سسٹم تھا, وہ روٹی گھر پہ نہیں بناتے تھے, ان کے پاس بریڈ باہر سے بن کے آتی تھی. اور آج بھی جتنے عرب کنٹریز ہے اور فرسٹ ورلڈ یورپین کنٹریز ہے سب روٹی باہر سے بناتے ہیں, کہیں گھر میں نہیں بنتی. اب بنا بھی نہیں سکتے ہیں نا, تو 10 ہی روٹیاں اویلیبل ہیں, 10 لوگ ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی ایک سے زائد کھا سکتا ہے, تو بڑے شرمندہ ہوئے. تو کیا کیا, 10 روٹی رکھ دی, چراغ بجھا دیا, تاکہ ایک ایک جب فرسٹ ٹائم لیں گے پھر اس کا سیکنڈ ٹائم سب سمجھیں گے اس نے لیا, اس نے لیا, فنش. روٹیاں رکھ دی, چراغ بجھا دیا. صبح اٹھ کر دیکھتے ہیں 10 کی 10 روٹیاں جیسی کی ویسی ہیں, کیونکہ ہر کھانے والے نے سوچا وہ کھا لے تو اچھا ہے, کیونکہ آنے والوں نے بھی دیکھ لیا 10 روٹیاں, چراغ بجھ رہا ہے, تو اندازہ تو دیکھیے آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کسی گھر گئے اور وہ بیچارہ چائے بنانے کو بھاگ رہا ہے, دودھ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, بہانے بنا رہا ہے کہ آج تو دودھ والا ہی نہیں آیا فلاں, لیکن وہ بہانے اس کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لا نہیں سکتا, اس کی استطاعت نہیں ہے. تو آپ بھی بولتے ہیں ارے میرے کو تو بہت پسند آتی چائے جو کالی رہتی, بغیر شکر کی رہی تو اور اچھا ہے, اور کچھ نہیں تو مجھے آپ خالی گرم پانی دے دیجئے, مجھے وہ بھی گلا صاف کرنے کے لیے اچھا لگتا ہے. آپ سمجھ جاتے سچویشن, تو وہ آنے والے بھی سمجھ گئے سچویشن, تو وہ سوچ رہا ہے وہ کھا لے تو اچھا ہے, وہ سوچ رہا ہے وہ کھا لے تو اچھا ہے. اب اگر میں اس کی مثال ہمارے اپنے آپ سے دے دوں, 10 لوگ اور 10 روٹیاں رکھی ہے, اللہ اللہ,
ہر آدمی چاہیں گا کہ وہ ایک روٹی کو 1 سیکنڈ میں کھائے گا دوسری اس کو ملے، وہ ملنے پورنے والی کسی کو بھی نہیں. تو یہ لینے کا مزاج بن چکا ہے، وہاں دینے کا مزاج تھا. اور یہ مزاج ہمارا قومی طور سے بن چکا ہے. میں بالکل برائی سے نہیں بول رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ میرے بات کو ماننا پڑے گا. مانگنے کا مزاج ہمارے اس ملک عزیز میں ہم مسلمانوں کا قومی مزاج ہے. یہ مزاج کی اگر آپ کو مثال دیکھنا ہے تو 4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کمیٹی سے اور 7 سے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے پرائیویٹ سے جاتا ہے، لیکن وہاں بھی فری کی چھتریاں جمع کرتے رہتا ہے، فری کے جوس ڈھونڈتے رہتا ہے، فری کے کھانے کا مل ڈھونڈتا ہے. مزاج بن گیا ہے، ہر چیز فری چاہیے. ارے بھائی 4 لاکھ روپے خرچ کریں آپ نے تو فری کا کھانا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ جب خرید سکتے ہیں؟ وہ ایک مزاج کا پارٹ ہے ہمارے. وہ گدے اٹھا لو جو وہاں جس پہ سوئے، چونکہ وہ تو ویسے پھینک دیں گے، بولے وہ آتے ایئرپورٹ پہ وہ لیتے نہیں گدے اندر، چونکہ وہ سائز اس کا میچ نہیں ہوتا. سبحان اللہ، یہ کوئی طریقہ ہے زندگی جینے کا؟ تو دینے کا مزاج جن قوموں کا بن جاتا ہے تو پھر وہ دینے والی قومیں بن جاتی ہے. حتیٰ کہ وہ نان مسلم بھی ہو تو دینے والے ہی رہتے ہیں، چونکہ وہ ان کا مزاج ہوتا ہے. تو اپنے مزاج کو ہم تبدیل کریں. ہمارا دین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دینے والے بنو، کسی سے لینے کو پسند مت کرو. مانگنے کو حد درجے آخر حد موت سے پہلے پسند کرو کہ مانگوں گا. مانگنا پڑ جائے تو صرف ایک وقت کے کھانے کے اتنا مانگوں گا. حدیث میں الفاظ ہی اگر کسی کو مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک وقت کا صرف کھانے کے اتنا مانگ سکتا ہے، اس سے ایکسٹرا جمع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ذمہ لیں گا اس کے کھانے کا. یہ سارے اصول، مطلب مانگنا بھی ہے تو اصول بتا دیے گئے، دینا بھی ہے تو اصول بتا دیے گئے. یہ ہم دین کے ماننے والے ہیں. تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے. تو لہٰذا دینے والے بنے، دعا میں شامل ہو. نہیں دیں گے تو بد دعا میں شامل ہوں گے. چونکہ بد دعا بھی ہمارا پارٹ نہیں تھا تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں. اگلی بار موقع ملا تو دیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی کہ فرشتوں کی دعائیں جن چیزوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ بہت بڑی اور فضیلت کی بات ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے فرشتوں کی دعاؤں کی ہم انشاءاللہ مستحق بنیں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں فرشتوں سے محبت کرنے والا بنائے. اللہ رب العزت ہمیں فرشتوں کی محبت کا مستحق بنائے. اللہ رب العزت ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا جو مستحق بنائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.